آج رمضان المبارک سے پہلے 2026 کا سب سے بڑا اور پہلا سورج گرہن لگنے جا رہا ہے، اور اس دوران آپ سے گزارش ہے کہ کچھ سفید صدقہ ضرور عطیہ کریں۔ سورج گرہن کی ٹائمنگ کیا ہے، اس کا خاص اور حتمی عمل کیا ہے، میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، کیونکہ جو لوگ سورج گرہن کے دوران یہ عمل کرتے ہیں اور سفید چیز کا صدقہ دیتے ہیں، ان سفید چیز میں انڈے، سفید چاول اور سفید آٹا شامل ہیں۔ اب میں آپ کو مکمل تفصیلات بتاتی ہوں کہ آپ کو یہ صدقہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ جو سورج گرہن کے دوران یہ عمل کرے گا وہ رمضان میں اتنا مالدار ہو جائے گا اور اس کے تمام مضر اثرات سے بھی بچ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سورج گرہن کے مضر اثرات سے بچ جائیں، اگر آپ یہ اعمال کرتے ہیں تو آپ اس کے سنگین اثرات سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک سے پہلے سورج گرہن کا وقوع پذیر ہونا دو مضمرات کے بغیر نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ قیامت کی طرف اشارہ کرتا ہے، دوسرا یہ عظیم جنگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں مکمل تفصیل سننے کے بعد اس میں عزم پڑھ کر، یہ اعمال کر کے اور یہ صدقات دے کر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں ان نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ویڈیو کی تفصیل سے آگاہ کرتی ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی سورج گرہن ہوا تھا، اور اب سورج گرہن کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ لیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو آج ہم پر نازل ہونے والی ہے، جو اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ سورج گرہن کے دوران کون سے اعمال کیے جاتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا تو آپ نے کون سے اعمال انجام دیے، اور پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا؟ براہ کرم اس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ 2026 کا پہلا سورج گرہن ہوگا۔ اس لیے جہاں کچھ چاند گرہن ہوں گے وہیں کچھ سورج گرہن بھی ہوں گے، لیکن یہ پہلا اور طویل ترین سورج گرہن ہے، کیونکہ اس کا وقت پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:56 پر شروع ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دوپہر 2 یا 3 بجے شروع ہوگا۔ اس کا عروج شام کو اپنے پورے عروج پر ہوگا، یہ اپنے پورے عروج پر ہوگا، یعنی یہ سارا دن سورج گرہن اپنے عروج پر ہوگا۔ تو اس کا اختتام بھی 7:28 پر ہوگا، یعنی جب سورج اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ پاکستانی وقت بتا رہی ہوں، اگر کوئی دوسرے ملک میں ہے تو وہ کامنٹ میں ہم سے اپنا وقت مانگ سکتا ہے۔ چونکہ میں پاکستان سے ہوں، میں آپ کو صرف پاکستانی وقت بتاؤں گی، اس لیے اگر کسی کو مزید معلومات کی ضرورت ہے تو وہ کامنٹس میں اپنا علاقہ لکھ سکتا ہے، انہیں وہاں کے وقت سے آگاہ کیا جائے گا۔ تو اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو 3 بجے سے لے کے 7:30 بجے تک، یعنی 7:30 تک سورج گرہن ہوگا۔ سورج گرہن کے دوران آپ یہ صدقہ کر سکتے ہیں، اس مختصر عمل کو، یعنی ایک وظیفہ کو، اور یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ اس خاص لمحے کی بابرکت کلمات ہیں جن کی تلاوت کرنے سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اس لیے آپ اپنی استطاعت کے مطابق ایک مٹھی چاول یا مٹھی بھر آٹا یا ایک انڈا لے سکتے ہیں، انہیں اپنے پاس رکھیں۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آپ کو چاول کی وہ مٹھی کیسے استعمال کرنی ہے، اگر آپ آٹا لیتے ہیں تو آپ اسے کیسے استعمال کریں گے، اگر آپ انڈا لیتے ہیں تو اسے صدقہ کیسے کریں گے، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گی۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے غلط عقائد پائے جاتے ہیں۔ ان عقائد میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام میں سورج گرہن کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی علامت سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن کسی کی پیدائش یا موت کی وجہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر حاملہ خواتین اس دوران باہر نکلیں تو سورج کی شعاعیں ان کے بچے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ تیز دھار چیزیں استعمال کرنے سے بچے کے جسم پر نشانات رہ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے کھانا پکانا ممنوع ہے، سونا پہن کر سونا حرام سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اسلام میں ان الزامات کی کوئی بنیاد نہیں، یہ محض من گھڑت باتیں ہیں۔ اسی طرح سائنسی حقیقت کیا ہے؟ سائنس کے مطابق سورج کی شعاعیں صرف روشنی کی شدت میں کمی ہے۔ اسی طرح ہمیں صحیح احتیاط کو سمجھنا چاہیے۔ سورج کی طرف براہ راست دیکھنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ احتیاط ہر ایک کے لیے ہے، نہ صرف حاملہ خواتین کے لیے بلکہ سب کے لیے ہے، لہٰذا آپ اس دوران یہ کام کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔
لہٰذا اللہ کی قدرت کے اس دور میں ہمیں اب یہ مختصر عمل کرنا چاہیے، اور میں نے جو صدقہ آپ سے بیان کیا ہے آپ یہ صدقہ ضرور دیں، کیونکہ نماز پڑھنا، دعا مانگنا، اللہ کو یاد کرنا اور صدقہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ یہ تمام دوسرے اعمال ہم انجام دے رہے ہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو 2 رکعت نفل نماز کسوف کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ جس طرح وہ عام نفلی کام کرتا ہے، اسی طرح ان اعمال سے روحانی سکون حاصل ہوگا، اور یہ حاملہ خواتین کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے، خواہ وہ مرد ہو، عورت یا کوئی اور۔ جب وہ اس طرح دعا کریں گے الحمدللہ، یہ سب چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ لہٰذا آپ کو ان اعمال کو اس ترتیب سے انجام دینا چاہیے۔ سب سے پہلے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھو، پھر ان اعمال کو اس ترتیب سے شروع کریں جس کی وضاحت آپ کو آگے بیان کر رہی ہوں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو عمل کی مکمل سمجھ آ جائے۔ محترم ناظرین، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں فرما برداری کا درس دیتا ہے، ہمیں اپنے معاملات پر غور و فکر کرنے کا درس دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ماہواری کے دوران ہلکی سی چہل قدمی کریں، آرام کریں، نماز پڑھیں اور اچھی گفتگو کریں۔ یہ سب چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح شوہر اور خاندان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ حاملہ خواتین کو یقین رکھنا چاہیے کہ انہیں اس کے بارے میں کوئی خوف یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے لوگوں میں غیر ضروری خوف نہ پھیلائیں۔ دیکھیں، اللہ پر بھروسہ ایمان کا حصہ ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہوں سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ مستند معلومات پر یقین رکھنا چاہیے۔ بس یہ عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ عقیدہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ یہ عبادت کریں گے جس عبادت کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، آپ کو بہت سی چیزوں سے نجات ملے گی اور بہت ہی اجر ملے گا۔ ہر قسم کی رکاوٹ، چاہے وہ شادی میں رکاوٹ ہو، رشتوں میں پابندی ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، چاہے وہ نوکری کی رکاوٹ ہو، امتحان میں رکاوٹ ہو یا کوئی اور مسئلہ، الحمدللہ ایسا کرنے سے آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ ایک انتہائی خاص اور اہم موقع ہے، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہی طریقہ ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس طرح اپنے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو 100 چیزوں میں سے ایک بات بتا رہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی خوف کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، بلکہ غور و فکر اور عبادت کی نشانی ہے۔ اس لیے اس وقت کو اعتماد، سکون اور ایمان کے ساتھ گزاریں۔ اور دیکھیے، اسلام میں صدقہ ایک عظیم عبادت ہے جو نہ صرف معاشرے میں محبت اور ہمدردی پھیلاتا ہے، بلکہ دینے والے کے لیے بے شمار روحانی اور دنیاوی فائدے بھی رکھتا ہے۔ صدقہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسلام نے صدقے کو صرف مال دینے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ہر نیکی کو صدقہ قرار دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ تو آج اگر آپ کسی سے ملیں تو ان سے مسکراہٹ کے ساتھ ملنا بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اسی طرح اب آپ 10 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، اور اس سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی خاص مقصد یا ضرورت ہو تو آپ اس کے لیے بھی نیت کر سکتے ہیں، چاہے وہ بندش کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے آپ کو گھر چاہیے، بچہ چاہیے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی جائز ضرورت ہو، آپ پہلے اس کی نیت کر لیں، پھر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جب آپ اسے 10 بار پڑھیں تو آپ پر اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اسی طرح اگر آپ اسے آخر میں پڑھیں گے تو اللہ کی 100 رحمتیں آپ پر برسنے لگیں گی۔ لہٰذا اس عمل کو اس وقت انجام دے جب اللہ کی رحمتیں آپ پر برس رہی ہوں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کیا اجر ملتا ہے۔ لہٰذا اب آپ کو درود پاک مقررہ تعداد میں پڑھنا ہوگا، اس سے زیادہ یا کم نہ پڑھیں، کیونکہ دیکھیں یہ بہت اہم اور شاندار موقع ہے، آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ یہ تو وہ طریقہ ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ دیکھیں صدقے کا کیا مطلب ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو صدقہ کرتے ہیں، اور اللہ صدقہ کرنے والے کو کئی گنا اجر دیتے ہیں۔ صدقہ کسی کے مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ برکت دیتا ہے۔ صدقے کا مطلب ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو دوسروں کو دینا۔ یہ مالی اور اخلاقی دونوں طرح کا صدقہ ہو سکتا ہے۔ صدقہ کے بہت سے فائدے ہیں۔ مالی خیرات، رضاکارانہ صدقہ، جسمانی خدمت اور صدقہ دینا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے۔
صدقہ دل کو پاک کرتا ہے، گناہوں کو کم کرتا ہے اور روحانی سکون عطا کرتا ہے۔ صدقہ مشکلات کو بھی ٹال دیتا ہے۔ وہ لوگ جو چاند گرہن یا سورج گرہن کے دوران صدقہ کرتے ہیں، یہ صدقہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا اور اللہ کو راضی کرے گا۔ ناظرین، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو وہ اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے، بیماری سے بھی بچاتا ہے اور رزق میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ معاشرے میں غربت کو کم کرتا ہے اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ بس صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہے جس کا ثواب بننے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جیسے مسجد بنانا، کنواں کھودنا یا علم پھیلانا۔ اس لیے اس علم کو، اس ویڈیو کو 2 لوگوں تک ضرور پہنچا دو، تاکہ اگر کوئی اس پر عمل کرے تو تمہیں بھی اس کا اجر ملے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے کیونکہ یہ صحیح پیغام ہے، قرآن و حدیث کے مطابق پہنچایا جا رہا ہے، اس لیے بہت سے لوگ غلط فہمیوں سے بچ جائیں گے اور صحیح طریقہ سیکھیں گے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی صدقہ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اسلام میں ہر نیکی کو صدقہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر چیز کو ہٹانا جو راستے سے پریشانی کا باعث ہو، کسی کی مدد کرنا، صدقہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اسے دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ پوشیدہ صدقے کا مطلب ہے چپکے سے صدقہ دینا۔ یہ بہتر ہے کیونکہ یہ نفاق کو روکتا ہے۔ اپنے خاندان پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ مشکل وقت میں صدقہ کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اس کا بہترین موقع سورج گرہن، جمعہ، رمضان کا مہینہ اور سختی کا وقت ہے۔ صدقہ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بچوں کی چھوٹی عمر سے ہی صدقہ دینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صدقہ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ صدقہ دیتے وقت توازن ضروری ہے، نہ اسراف نہ لالچ۔ اس لیے صدقہ قیامت کے دن سایہ دار ہوگا، نجات کا ذریعہ۔ بس یہ ایک عظیم عبادت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اپنی وسعت کے مطابق ایک انڈا یا جو بھی مطلوب ہو، ایک پوری سفید مرغی لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں۔ آپ پوری سفید مرغی لے کر صدقہ کر سکتے ہیں کیونکہ سفیدی دھندلی ہوتی ہے۔ آپ ایک سفید بکرا لے کر بھی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس طرح میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے صدقات کے بارے میں بتایا ہے۔ جب آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو بڑے انعامات ملتے ہیں۔ لہٰذا دوسروں کی مدد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تب آپ کو اپنی زندگی میں سکون ملے گا، آپ کو اپنی زندگی میں اطمینان ملے گا، آپ کو اپنی زندگی میں انعامات ملیں گے، آپ کو آج وہ برکات ملیں گی جن کی آپ خواہش کرتے ہیں، وہ نعمتیں جن کی آج سب کو ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد آپ ان کلمات کو 33 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ چکے ہیں اور وضو کر چکے ہیں تو اس مختصر مدت میں آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ اگر اس دوران یہ عمل کریں تو اس کا اثر بڑھتا ہے اور اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب بندہ رحمت کی ان ساعتوں، اللہ کی نشانیوں کی یہ گھڑیوں میں ایسے اعمال انجام دیتا ہے تو الحمدللہ اسے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ بہت سے لوگ سستی اور غفلت کی وجہ سے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس دوران یہ 3-4 کام کر لیں تو بڑے فوائد اور بے پناہ برکتیں حاصل کریں گے۔ اب آپ قرآن پاک کی یہ سورہ مبارک پڑھ لیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں اپنی نعمتیں رکھی ہیں، اس میں اپنا فضل رکھا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کی حمد کی جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ لوگ خواتین کو ڈراتے ہیں، بچوں کو ڈراتے ہیں کہ سورج گرہن میں باہر نہ جائیں، گھر میں داخل رہیں، باہر مت نکلیں۔ بہت سے خاندان خواتین کو ڈراتے ہیں، اسی طرح نرمی سے سمجھائیں۔ یہ صرف لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، الزامات ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا حوالہ دینا چاہیے اور ڈاکٹر کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔ حمل کے دوران سورج گرہن کا اثر غیر متوقع ہے۔ روزانہ کی سرگرمیاں جاری رکھی جا سکتی ہیں، صرف آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے۔ تلاوت قرآن پاک، درود پاک، صحت کے لیے دعائیں، شکر گزاری اور یہ عمل جو آپ کو تجویز کیے جا رہے ہیں ذہنی سکون میں اضافہ کرتے ہیں۔ ذہنی تناؤ بڑھ گیا، بلا وجہ خوف، ذہنی تناؤ جو بڑھتا رہتا ہے بلڈ پریشر کو متاثر کر سکتا ہے، نیند میں خلل پڑ سکتا ہے۔ یہ خوف جو لوگوں میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی سورج گرہن لگنے کی صورت میں اپنے گھر کے اندر رہیں اور باہر نہ نکلیں، یہ غلط فہمیاں ہیں، الزامات کا حصہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کی باتوں میں مت پڑو، بلکہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ بچوں کو پڑھانے کا موقع ہے، اللہ کی قدرت کو یاد کرنا، سائنس کی حقیقت کیا ہے۔ سورج گرہن کے دوران اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔
ہمیں مبالغہ آرائیوں سے کام نہیں لینا چاہیے، لہٰذا ہم اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے پر بہت سے انعامات ملتے ہیں۔ چونکہ یہ ماہ رمضان سے پہلے کا سورج گرہن ہے، اس لیے رمضان کا بابرکت مہینہ ہر سال مسلمانوں کے لیے روحانی پاکیزگی، عبادت اور قربانی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، مغفرتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں اس مہینے کا ذکر آیا ہے۔ رمضان المبارک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو روحانی طور پر پاک کرنا ہے۔ یہ مہینہ صبر اور شکر سکھاتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ نہ صرف جسم کو پاک کرتا ہے بلکہ دل کو بھی پاک کرتا ہے، اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ دل کو نرم کرتا ہے اور ہمیں اپنی خواہشات پر قابو رکھنا سکھاتا ہے۔ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہذا جب آپ آج اس پر عمل کریں گے آپ کو اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں حاصل ہوں گی، جن کے ذریعے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب آپ صدقہ کریں گے تو الحمدللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، اور جیسا کہ آپ کو جو سورت پڑھنی ہے وہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس میں اعظم اور سورت کو ملا کر پڑھنا ہے۔ تو اس دن اس لمحے کے لیے چند اور تعریفیں۔ یہ صرف ایک سورت نہیں ہے بلکہ جب اس کے ساتھ دوسری سورت پڑھی جاتی ہیں، خاص طور پر سورج گرہن کے دوران، تو انسان پر اور بھی زیادہ برکتیں نازل ہوتی ہیں اور بھی بہت سی چیزیں انسان کو عطا کی جاتی ہیں۔ اس سورت کے بارے میں بزرگان دین یہی کہا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ جو اس سورت کو پڑھتا ہے اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ یہ سورت بہت برکت والی ہے جسے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ جو شخص اس سورت کو ایک بار پڑھتا ہے اسے 3 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار پڑھے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تاہم جب ہم اسے چاند یا سورج گرہن کے دوران پڑھتے ہیں تو اس کی برکات میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، جنگیں ختم ہو جاتی ہیں اور رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ دیکھیں، عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس مبارک سورت کو پڑھنے کے بعد اگلی سورت آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اس سورت کو پڑھیں۔ اس سورت میں 3 آیات ہیں اور ہر مقدس آیت قابل ذکر معیار کی ہے۔ ہر مقدس آیت 15 حروف پر مشتمل ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج جب آپ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں اور جس طریقہ اور ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، اس سے پہلے آپ قرآن پاک کی روح کو پڑھ چکے ہیں۔ پہلی سورت کو قرآن پاک کی روح کہا جاتا ہے۔ جب کوئی اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کو شرک سے بچاتی ہے، اسے جنت کے قریب کرتی ہے اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ لہٰذا آپ اس سورت کو ضرور پڑھیں۔ آپ سب سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ اب چونکہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان طعنوں کا جواب دیا اور آپ کو حوصلہ دیا۔ اس نے آپ پر بڑی نعمتیں نازل کی۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کثرت سے نازل ہوں تو آپ کو یہ سورت 33 مرتبہ پڑھنی ہوگی۔ بس جب آپ اسے 33 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کی 300 حاجتیں بھی ہوں گی تو پوری ہوں گی، اور اگر آپ سورج گرہن کے دوران پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے آپ مانگتے رہیں گے اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو مدد آتی ہے وہ خاموشی سے آتی ہے، یعنی چھپ کر آتی ہے اور معلوم بھی نہیں ہوتی۔ نیتوں کا راز پوشیدہ ہے، نظر بد پوشیدہ ہے، میرا رب ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ وہی ہر چیز کی حقیقت جاننے والا ہے، ظاہر ہے، لطیف ہے، ارادے اور نتائج سے واقف ہے۔ بس جب کوئی شخص اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو جانتا ہے۔ جب آپ سورت کوثر کو 33 مرتبہ پڑھ لیں تو اب تیسرا عمل کرنا ہے جو بہت ہی مجرب عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام کا ورد ہے۔ کیونکہ جو اعمال میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو فرائض میں آپ کو بتا رہی ہوں اور جو نعمتیں میں اب آپ سے بیان کروں گی، ان سب کا مطلب ہے پوشیدہ اقدامات، خاموش مدد، نرمی کے ساتھ مسائل کا حل، مصائب کے اندر سکون لانا۔ اس لیے جب آپ اس صفاتی نام کو پڑھتے ہیں، یا لطیفو یا لطیفو، تو یہ نرمی، حکمت، لطیف نہیں بلکہ پوشیدہ مہربانی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے تمام معاملات کو خوشی سے حل کرتی ہے، یعنی یہ ایسے دروازے کھول دیتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتے۔ رزق آتا ہے مگر بغیر شور کے،
مدد آتی ہے لیکن بغیر شور کے۔ ایسی نعمتیں جو دیکھی نہیں جا سکتی، محسوس کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ ان صفاتی نام کو 100 مرتبہ پڑھیں تو آپ کی پریشانی، خوف ختم ہو جائے گا اور اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ اس کے بعد آپ استغفار کا ورد کریں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ تیرے دل میں ہے، جو کچھ تیرے سینے میں ہے اور جو کچھ تیرے معاملات میں ہے، میرا رب سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ تسبیح اور صورتیں آپ کو سورج گرہن میں پڑھنی ہیں۔ یہ سب عمل بہت مبارک ہیں، اس میں وہ تمام عظمتیں موجود ہیں جو اس سورج گرہن میں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ اسے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ سب سے پہلے 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، پھر 33 مرتبہ سورت کوثر پڑھیں، آخر میں 100 مرتبہ یا لطیفوں کو پڑھیں اور آخر میں درود پاک پڑھیں جتنا اپنے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورج گرہن اور چاند گرہن اور اس پر ہونے والے منفی اثرات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، ہم پر اپنی خاص نظر کرم کرے، ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اور خاتمہ بھی ایمان پر کرے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست، رشتہ داروں اور دوست احباب کو بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔